الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے پتھروں کی بارش۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 173 پارہ نمبر 19 ترجمہ۔ اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہلاکت بیان ہوئی، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نجات نہ ملی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہو گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا کہ اللہ پاک نے کیسے قوم لوط کو ہلاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور بارش برسائی ہم نے ان پر بارش، پس کیسی ہی بری بارش ڈرائے جانے والوں پر۔ لوگوں دیکھ لو، جو قوم لطف لے کر گناہ کرتی ہے اور گناہ کر کے بہت خوش ہوتی ہے، اگر انہیں کوئی روکے تو یہ روکنے والے کی مخالفت کرتی ہے، بلکہ جنسی خواہشات کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے، لذتوں کے پیچھے بھاگتی ہے، ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا رہتی ہے۔ تو ایسی قوم کو ایسا ہی دردناک عذاب دیا جاتا ہے۔ آج زنا کو انٹرٹینمنٹ کا نام دے دیا گیا۔ اسلامی ممالک کے اندر زنا کے اڈے بن گئے اور ان کو باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس جاری ہوتا ہے، اور یہ اڈے باقاعدہ حکومت کو سالانہ پے کرتے ہیں، جیسے کہ فوڈ فیسٹیول والے لائسنس لیتے ہیں اور لائسنس گورنمنٹ کو اس کی فیس دیتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ اڈے بھی گورنمنٹ کو پیسے پے کرتے ہیں، یعنی کہ حکومت اس کام کو روکتی نہیں بلکہ اس کام سے پیسے وصول کرتی ہے۔ آج لوگ بہت لذت محسوس کرتے ہیں اس کام میں، اور اس کو کوئی چھوڑ کر راضی نہیں، اور اس کام کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ مرد و عورت حرام طریقے سے ایک دوسرے سے جنسی خواہش پوری کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کام کے دنیا کے اندر بھی منفی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہے کہ بندے کی عمر کم ہو جاتی ہے، بندے کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، اور دنیاوی عذاب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایڈ کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج سمجھانے والے کی الٹا مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، ایک مرتبہ مر کر دیکھو، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ
سب معلوم ہو جائے گا جتنی اس کام میں لذت پاتے ہو اتنا ہی سخت اس کام کا عذاب ہے۔ اسلام میں تو یہ جرم کرنا تو دور کی بات، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج جنسی لذت جو حرام طرح سے حاصل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ دیں، اس طرح وہ کل قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اگر آج کی لذت انہوں نے نہ چھوڑی تو کل عذاب قبر کے اندر مبتلا ہوں گے، اور وہ عذاب بہت سخت ہے۔ قوم لوط اور بھی بہت سے قبیح کام کرتی تھی، مگر یہ کام یعنی کہ مردوں سے جنسی لذت حاصل کرنا یہ بہت ان کے ہاں عروج پر تھا۔ قوم لوط کی ہلاکت کچھ اس طرح ہوئی کہ قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کی بستی کو الٹا دیا گیا، اور ان کے اوپر گندھک کے پتھروں کی بارش ہوئی، آگ کی بارش ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قوم اللہ سے نہ ڈری، اللہ پاک کے اوپر ایمان نہ لائی اور برے کاموں کو نہ چھوڑا۔ وہ بارش کس قدر تکلیف دہ ہوگی کہ قرآن مجید خود کہتا ہے کتنی بری بارش، یعنی کہ وہ بارش کس قدر سخت ہوگی جس میں پتھر برسے ہوں گے، آگ برسی ہوگی اور بستی کو الٹا دیا گیا ہوگا۔ یہ بات یاد رہے کہ جتنا بڑا جرم ہوتا ہے سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برے فعل سے بچائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا